جب یہاں اس ہال میں داخل ہوا، یہاں کا نظم و ضبط اور بچوں کے خوبصورت اور روشن چہرے اور ایک ہی یونیفارم میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے دل خوش ہو گیا اور اطمینان بھی ہوا۔ ماشاءاللہ ہمارے مدارس کے اندر اس جو جمالیاتی حص ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ دوسرا چند بے ربط باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے کروں گا۔ بے ربط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچانک جب بتایا جائے کہ آپ نے نصیحت کرنا ہے تو بے ربطی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا، اور آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس شعبے کو آپ نے چنا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں اپنے جو طلباء ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ یہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ میں بھی اسی سٹیج سے گزرا، جامعہ سلفیہ میں وہاں تعلیم حاصل کی۔ ہمارے اساتذہ جو ہمارے اندر یہ ایک چیز پیدا کرتے تھے کہ ہمیں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے ہوئے یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالج یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، یہ کچھ سپیریئر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ ہر لحاظ سے سپیریئر ہیں اور آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ نے علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اس میں آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ جب آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی تب آپ علم حاصل کر سکیں گے، نئی چیزیں سیکھ سکیں گے۔ اگر عاجزی اور انکساری ختم ہو جائے گی، آپ کو سیکھنے کے جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ گود سے لے کے گود تک علم حاصل کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، ایک مسلمان، اس کو اپنی پوری زندگی میں ان دو چیزوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو وہ پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، یا تو علم حاصل کر رہا ہے یا علم پھیلا رہا ہے، اور آپ وہ لوگ ہیں جو کہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ علم کا حصول کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے علم کو آگے پڑھانا ہے، اس کو آگے پڑھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دین حنیف اور اس علم نبوی کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جیسے محترم جاوید صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ 33 طلباء میں سے 28 ایسے ہیں جو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل ہے، یہ کو بہت ضروری ہے۔ جیسے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں نا جی، یہ MBBS کرتے ہیں ڈاکٹر، 5 سال پڑھتے ہیں اور پھر 1 سال جو ہے وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں۔ ایسا ڈاکٹر جس نے ہاؤس جاب نہ کی ہو، اس کو نوکری نہیں ملتی، کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، نہ سرکاری نوکری نہ کہیں اور۔ وہ پوچھتے ہیں جی ہاؤس جاب کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ہاؤس جاب کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل ہے جو انہوں نے 5 سال میں پڑھا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے 1 سال تک پریکٹیکل کیا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ انہوں نے پریکٹس کی ہے، تب جو ہے اس کو کہیں اچھی جاب ملتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ہاؤس جاب کیا ہے؟ یہ آپ کا پریکٹیکل کیا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ نے اس کو پھیلانا کیسے ہے۔ دروس آپ کو دینے آنے چاہیے، اور اسی طرح خطبہ جمعہ پڑھانا آنا چاہیے، نکاح جنازے پڑھانے آنے چاہیے۔ یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیوں کے اندر اور مدارس کے اندر بنیادی فرق یہ ہے، یونیورسٹیوں کے اندر علم جو ہے وہ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تقویٰ، ایک جو علم حنیف ہے یا دین حنیف ہے، اس کا جو علم ہے، وہ تقویٰ جو پیدا ہونا چاہیے طلباء کے اندر، وہ وہاں پیدا نہیں ہوتا۔
وہ یہاں پیدا ہوتا ہے. اور وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم پریکٹیکلی اس کو اختیار کرتے ہیں، اس دن کو اور اس علم کو جب ہم اپنے اوپر اس کو طاری کر لیتے ہیں، تب وہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ یونیورسٹیوں کے اندر، جامعات کے اندر، کالجز کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مدارس کے بھی طلباء آتے ہیں، اور جو مدارس کے پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں اور جو کالجز سے آئے ہوتے ہیں، ان کے بڑا ایک واضح فرق ہوتا ہے. ایک تو ان کی بنیاد میں واضح فرق ہوتا ہے، ایک ان کی تربیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں انتہائی مؤدب ہوتے ہیں، انتہائی ادب اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے طلباء اتنے مؤدب نہیں ہوتے. یعنی بات کرتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مؤدب ہوتے ہیں، نہیں، لیکن جو ادب ان مدارس کے طلباء کے اندر پایا جاتے ہیں ان کے اندر نہیں پایا جاتا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے یا کوئی بھی کام کیا ہے، ان کی بنیاد اگر دیکھتے ہیں تو مدرسہ ہے ان کی بنیاد. آپ سب نے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہے جو کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں انہوں نے بڑا وقت گزارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیرس میں چلے گئے اور یہاں پاکستان وہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں خطبات دیے. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز ہے بہاولپور کا، اور بلکہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا اعزاز ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے خطبات دیے، جو خطبات بہاولپور کے نام سے مشہور ہے، خطبات بہاولپور کے نام سے. اور وہ اتنے جامع خطبات تھے کہ ان کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. انگلش میں ہو چکا ہے، یورپ کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور میں ان کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوسطاً، یعنی ان کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اوسطاً 2 لوگ روزانہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے. یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، یونیورسٹیوں کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، پیرس یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر انہوں نے پڑھایا، لیکن ان کی بنیاد مدرسہ تھی. یعنی مدرسہ جو ہے وہ ایک انسان اور طالب علم کی بنیاد بناتا ہے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے، درسیات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ بنیاد جو ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں بنتی. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس میں محنت کریں، دل لگا کے پڑھیں. یہ درسیات کے اوپر اور جو یہ متون ہیں اس کو اچھی طرح یاد کریں، ان کو زبانی یاد کریں. تو یہ موقع جو ہے بعد میں نہیں ملتا، اور جب آپ انشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، آگے جب پہنچیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا. میں نے جو مدرسے میں وقت گزارا ہے اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو وہاں سے پڑھا ہے. یونیورسٹی کے اندر میں نے جو 6 سال پڑھا ہے اور مدرسے کے اندر جو پڑھا ہے وہ واضح فرق ہے کہ جو بنیاد ہمیں مدارس سے ملی ہے وہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے. تو اس لیے آپ کی یہاں بنیاد ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم اور بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبدالجبار شاکر کا آپ نے نام سنا ہوگا، مصنف کتب کثیرہ ہیں، بہت ساری کتابیں اور بے شمار کتابوں کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہوا ہے. اور اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی رہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیصل مسجد کے وہ خطیب بھی رہے اسلام آباد میں. لیکن اگر ان کی بنیاد بھی دیکھا جائے، ان کی بنیاد بھی مدرسہ. یعنی وہ لوگ جو یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آگے عہدوں پہ چلے گئے ہیں، یعنی اسلامی علوم کے اندر ان کی بنیاد بھی مدرسہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے سٹیج پہ ہیں کہ جہاں سے آپ پڑھ کے آگے نکلیں گے، انشاءاللہ آگے بہت مواقع ہیں آپ کے لیے. یعنی یہ تو میں مثالیں جو میرے ذہن میں اچانک آ رہی میں تو وہ دے رہا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اسی طرح ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر کا آپ نے نام سنا ہوگا، مرحوم، ہمارے یہاں پہ تقریباً 33 سال انہوں نے سروس کی ہے، سیرت چیر کی یہاں بنیاد رکھی ہے. پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سیرت چیر کا ایک نام، اور انہوں نے یہاں پہ 7 انٹرنیشنل کانفرنسز کرائی ہیں، 6، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. وہ بھی مصنف کتب کثیرہ ہیں. بے شمار طالب علموں نے ان کے پاس PhD اور MPhil کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. مدارس کے لوگ پڑھتے ہیں، علوم القرآن کے اوپر، علوم الحدیث کے اوپر، سیرت کے اوپر ان کی ایسی کتابیں ہیں. تو ان کی بنیاد جو ہے وہ بھی مدرسہ ہے، مدارس سے پڑھ کے یہاں پہ پہنچے ہیں وہ لوگ. ٹھیک
ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر محمود غازی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ڈاکٹر محمود غازی جو ہیں وہ فیڈرل جو شریعہ کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس رہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر رہے، پریزیڈنٹ رہے، اور بڑا لمبا وقت وہاں پہ گزارا. فیصل مسجد کے بھی خطیب رہے، وہاں بھی خطابت کرتے رہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں رہے، یعنی بہت بڑا نام ہے. تو ان کی بھی اگر ہم زندگی کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کی بنیاد بھی مدرسہ ہے. یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی، دنیاوی جو عہدے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے جو ترقی ہے، اگر وہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تب آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں. بے شمار لوگ آتے ہیں، یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، مدارس سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. تو اس لیے آپ محنت کریں، اور محنت ایسی کریں کہ پھر آپ لوگوں کے اندر سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حمید اللہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ، عبدالجبار شاکر پیدا ہوں گے، عبدالظفر پیدا ہوں گے، محمود غازی پیدا ہوں گے. یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کی بنیاد مدرسہ ہے. تو اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. اور سچی بات ہے، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے، پہلی مرتبہ مجھے آنا ہوا. اور میرے لیے بات کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری ظفر اقبال صاحب ہیں، اور پیچھے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.